إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ہے۔ احادیث کو اس انداز سے جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ احادیث میں تکرار نہ ہو، ایک حدیث ایک بار ذکر کی جائے۔ اس کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے 5واں مقصد ہے الحاجات الضروریہ، انسان کی ضروری حاجات، اور اس میں پہلی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الاطعمۃ والاشربہ، یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کھانوں کے بارے میں گفتگو ہے اور مشروبات کے بارے میں گفتگو ہے، اور اس میں پہلی فصل جو ہے وہ ہے کھانوں کے بارے میں اور کھانے کے آداب کے بارے میں، اور اس میں کئی ایک ابواب ہیں۔ ان میں سے 6واں باب آج ہم پڑھیں گے، باب ما یقول اذا فرغ من طعامی، جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو کیا کہے، یعنی کہ جب کھانا کھا لے، کھانے سے فارغ ہو جائے تو پھر کون سی دعا پڑھنی چاہیے، کون سا ذکر کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1118 1118 خا، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے امام ہیں؟ امام بخاری۔ عن ابی امامہ، روایت ہے جناب ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ ابو امامہ باہلی جو ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے سدی بن عجلان۔ ابو امامہ تو ان کی کنیت ہے، تو نام کیا ہے؟ سدی بن عجلان، سدی صاد کے ساتھ۔ تو ان سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا فرغ من طعامی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کھانے سے فارغ ہوتے تو قال، آپ یہ الفاظ کہتے، الحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کثیراً، بہت زیادہ تعریفیں، طیباً، پاکیزہ قسم کی تعریفیں، مبارکاً فی، ایسی تعریفیں جن میں برکتیں ہوں، غیر مکفین، یہ تعریف کافی نہیں سمجھی گئی، یہ کہ بہت زیادہ تعریفیں کر لینے کے باوجود یہ تعریف کافی نہیں سمجھی گئی، کیونکہ اللہ رب العزت بہت زیادہ حمد و ثنا کے حقدار ہیں، اس لیے جتنی بھی حمد و ثنا کر لیں وہ کیا ہے؟ ناکافی ہے۔
فرمایا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ انت کما اثنیت علی نفسک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ ہم تیری حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے غیر مکفی، کہ یہ تعریف کافی نہیں سمجھی گئی، یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تعریف ناکافی ہے۔ ولا مودع، اور نہ ہی یہ تعریف چھوڑ دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ تعریف آخری بار ہے اور اس کے بعد اے اللہ تیری تعریف ہم بیان نہیں کریں گے۔ تو یہ کوئی الوداعی تعریف نہیں ہے، یہ کوئی آخری تعریف نہیں ہے، یہ وہ تعریف نہیں ہے جس کے بعد تیری تعریفیں ترک کر دی گئی ہوں۔ ولا مستغنا عنہ، اور نہ ہی اس سے بے نیازی ہو سکتی ہے۔ کس سے؟ اللہ کی تعریف سے۔ اللہ کی تعریف سے انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر لمحے انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کا محتاج ہے۔ انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ پہلی نعمتیں برقرار رہیں، میرے پاس موجود رہیں، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے مزید نعمتیں ملیں۔ تو پہلی نعمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اور مزید نعمتیں پانے کے لیے انسان اس بات کا محتاج ہے کہ بار بار اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، تو اللہ رب العزت مزید نعمتیں دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ رب العزت کی ناشکری کی جائے، ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا نہ کیا جائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کی جائے، ان نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے، تو پھر اللہ رب العزت اپنی نعمتیں واپس لے لیتے ہیں۔ آخر میں کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، یعنی کہ اے ہمارے رب، تمام تعریفیں تیرے لیے، بہت زیادہ پاکیزہ، بابرکت، اور یہ تعریفیں ناکافی ہیں اور یہ الوداعی نہیں ہیں، اور تیری تعریفوں سے ہم بے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہمیں پالنے والے، ہمارے خالق و مالک و رازق، ہمارے پروردگار۔ تو یہ اس دعا کا ایک ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کیونکہ آخری جو 4 الفاظ ہیں، آخری جو 4-5 الفاظ ہیں، غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنہ، یعنی کہ یہ چیز ناکافی ہے، یہ الوداعی نہیں ہے، اور اس سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اس سے مراد اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ کھانا، جو ہم نے کھانا کھایا ہے یہ کوئی الوداعی کھانا نہیں ہے، جو کھانا ہم کھانے سے ہم بے نیاز اور مستغنی نہیں ہیں، ہمیں دوبارہ بھی کھانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ معنی بھی مراد دیا گیا ہے، لیکن جو معنی میں نے ذکر کیا ہے شاید یہ زیادہ واضح ہے اور زیادہ مناسب ہے اللہ کی حمد و ثنا کے اعتبار سے۔ یعنی کہ میں نے جو ترجمہ پیش کیا آپ کے سامنے، اس میں ناکافی کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا کو، یعنی کہ جو حمد و ثنا ہم نے بیان کی ہے وہ ناکافی ہے۔ اور اس میں کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ الوداعی نہیں ہے، یہ آخری نہیں ہے؟ کس کے بارے میں؟ اللہ کی حمد و ثنا کے بارے میں۔ اور کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم اس سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتے؟ اللہ کی حمد و ثنا۔ ایک اور دعا جو بہت زیادہ مشہور ہے کہ کھانے کے بعد پڑھا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور لوگ پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، پینے کے لیے بھی دیا، کھانے کے لیے بھی دیا، اور جس نے ہمیں مسلمانوں میں شامل کیا۔ ان کے کھانا بھی اللہ کی نعمت، پانی اور مشروب بھی اللہ کی نعمت،
اور ان دونوں سے پہلے کیا نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. تو یہ دعا اچھی ہے، اس کے الفاظ اچھے ہیں، معنی مفہوم بہت عمدہ ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کی نسبت ثابت نہیں ہے. اسے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ اپنی اپنی احادیث کی کتب میں لے کر آئے ہیں، لیکن اسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، یعنی کہ اس کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ثابت نہیں ہو سکی. نسبت کی گئی ہے لیکن یہ نسبت ثابت نہیں ہو سکی. تو اس لیے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، الحمدللہ کثیراً طیباً مبارکاً فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا. اور اس کی جگہ پہ ایک اور دعا بھی ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور جس نے مجھے یہ کھانا دیا. اس کھانے میں میرا کوئی کمال نہیں، یعنی کہ اللہ نے یہ کھانا دیا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی قوت نہیں، میرا کوئی ہنر نہیں، اس کے پیچھے میرا کوئی علم نہیں. سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 1119 یعنی کہ 1119 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم ہیں. عن انس بن مالک، روایت ہے انس بن مالک سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے. قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لیرضی عن العبد ان یأکل الاکل فیحمدہ علیہا او یشرب الشرب فیحمدہ علیہا. یقیناً اللہ رب العزت اپنے بندے کی طرف سے اس بات کو پسند کرتے ہیں. یقیناً اللہ رب العزت بندے کی طرف سے اس بات کو پسند کرتے ہیں. کیا؟ کہ ان یأکل الاکل، کہ وہ کوئی بھی کھانا کھائے، فیحمدہ علیہا، تو اللہ تعالیٰ کی اس پہ حمد و ثنا بیان کرے. صبح کا کھانا ہو، دوپہر کا ہو، شام کا ہو، جب بھی کوئی کھانا کھائے، بلکہ عصر کے بعد اگر آپ چائے پیتے ہیں، ساتھ بسکٹ کھاتے ہیں، آپ عصر کے بعد پھل کھاتے ہیں، یا آپ خشک میوہ جات کھاتے ہیں، تو جب بھی کوئی کھانا کھائیں اس پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں. یہ کون چاہتا ہے؟ اس کو کون پسند کرتا ہے؟ اللہ رب العزت. تو ہمیں اپنے رب کی رضا کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا رب ہمارے کس عمل پہ راضی ہوتا ہے، کیسے ہمیں اللہ کی رضا مل سکتی ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت بندے کی طرف سے اس بات پہ راضی ہوتے ہیں کہ وہ کھانا کھائے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے. او یشرب الشرب، یا مشروب پیے، شہد پیے، دودھ پیے، پانی پیے، ستو پیے، کوئی بھی مشروب پیے تو اللہ تعالیٰ کی اس پہ حمد و ثنا بیان کرے. تو اس لیے جب بھی پانی پئیں اور جب بھی کھانا کھائیں تو کیا کریں؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. مثال کے طور پہ پانی پینے کے بعد آپ کہیں الحمدللہ، کھانا کھانے کے بعد آپ کیا کہیں؟ الحمدللہ. اگر پوری دعا پڑھ لیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھائی ہے تو اور عمدہ بات ہے، جو ابھی ہم نے اوپر پڑھی ہے یا اس کے علاوہ بھی میں نے بتائی ہے. اور اگر پوری دعا آپ کو یاد نہیں ہے تو فی الحال آپ اتنا کہتے رہیں کھانے کے بعد الحمدللہ. یہاں پہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب بھی انسان کھانا کھائے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، جب بھی کوئی چیز پیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے تو اللہ اس پہ راضی ہوتے ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا اسی میں ہے. اب ان یاکل الاکل، اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جب بھی انسان کھانا کھائے. دوسرا معنی ہو سکتا ہے کہ ہر لقمے پہ، یعنی کہ واجب تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ
راضی ہوتے ہیں اس بات پہ کہ بندہ ہر لقمے پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. کیا کہے؟ الحمدللہ. پانی کے ہر گھونٹ پہ، دودھ کے ہر گھونٹ پہ کیا کہے؟ الحمدللہ. تو یہ بھی اس کا ایک معنی بنتا ہے. تو انسان اگر ہر لقمے پہ یا ہر گھونٹ پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کر سکے تو کم از کم ہر بار اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. جب بھی پانی پیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. اس کے بعد باب نمبر 7، باب الضیف اذا تبعہ غیرہ. باب ہے مہمان کے بارے میں جب کہ کوئی اور اس کے پیچھے چلا آئے. مہمان جا رہا ہے کسی گھر میں جہاں سے اسے دعوت ملی ہے، جہاں اس کی ضیافت ہے، اور اس کے ساتھ کوئی ایک اور انسان چل پڑتا ہے جسے دعوت نہیں دی گئی. ہاں جی، اب کیا کیا جائے، اب کیا ہوگا، اس بارے میں یہ باب ہے. حدیث نمبر 1120 1120 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی مسعود قال، روایت ہے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں جاء رجل من الانصار یکنا ابا شعیب. انصاریوں میں سے ایک آدمی آیا جس کی کنیت کیا تھی؟ ابو شعیب تھی. ابو شعیب کی کنیت سے اسے پکارا جاتا تھا. فقال لغلام لہ قصاب. تو اس نے اپنے قصاب غلام سے کہا، اس نے اپنے غلام سے کہا جو کیا تھا؟ قصاب تھا. قصاب کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ کسائی تھا، گوشت بیچنے والا، گوشت بنانے والا، جس کا پیشہ کیا تھا؟ گوشت تھا. تو اس نے اپنے غلام سے کہا جو کہ قصاب تھا اجعل لی طعاما یکفی خمسہ، میرے لیے کھانا بناؤ جو کافی ہو جائے 5 لوگوں کے لیے. مالک اپنے غلام سے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کھانا بناؤ جو کافی ہو جائے کتنے لوگوں کے لیے؟ 5 لوگوں کے لیے. فإنی ارید ان ادعو النبی صلی اللہ علیہ وسلم خامس خمسہ، کیونکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دینا چاہتا ہوں. آپ پانچوں میں سے 5ویں ہوں گے. ٹوٹل 5 آدمی ہوں گے، ان میں سے 5ویں آپ ہوں گے. یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ 5 اور چھٹے آپ ہوں، نہیں، 5 اور 5 سے مراد 5 ہی ہیں. تو میں نبی علیہ السلام کو دعوت دینا چاہتا ہوں جب کہ آپ 5 میں سے 5ویں ہوں گے. فإنی قد عرفت فی وجہہ الجوع. میں آپ کو دعوت کیوں دینا چاہتا ہوں؟ مناسبت کیا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کے چہرے پہ بھوک کے آثار دیکھے ہیں. فإنی قد عرفت، یقیناً میں نے پہچان لیا ہے، فی وجہہ، آپ کے چہرے سے. کس کو پہچان لیا ہے؟ بھوک کو. آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوا اور آپ شدید بھوک کی حالت میں ہیں، یعنی کہ کمزوری وغیرہ کے آثار اور نشانات آپ کے چہرے پہ موجود تھے. تو اس آدمی نے اپنے غلام سے کہا کہ نبی علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کرو، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. فدعاہم، چنانچہ اس نے ان کو دعوت دی. کن کو؟ ان 5 لوگوں کو. فجاء معہم رجل، تو ان 5 کے ساتھ ایک اور آدمی آ گیا. فجاء، تو آ گیا ان کے ساتھ، رجل، ایک اور آدمی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان ھذا قد تبعنا، یقیناً یہ ہمارے پیچھے چلا آیا ہے. آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ میزبان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو ہم لے کر نہیں آئے، یہ ہمارے پیچھے چلا آیا ہے. فإن شئت أن تأذن له فأذن له، اگر تم اسے اجازت دینا چاہو تو اس کو اجازت دے دو. وإن شئت أن يرجع رجع،
اور اگر تم چاہو کہ یہ واپس چلا جائے تو یہ واپس چلا جائے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یہ وضاحت کی کہ ہم اس کو لے کر نہیں آئے، اپنی مرضی سے ہمارے پیچھے پیچھے چلا آیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ چونکہ تم نے دعوت نہیں دی تو تمہیں اختیار ہے شریعت کی طرف سے، اس مہمان کو گھر میں ہمارے ساتھ بٹھانا چاہو، کھانے میں شریک کرنا چاہو تو ٹھیک، واپس کرنا چاہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ فقال لا، تو اس آدمی نے کہا نہیں، بل قد اذنت لہ، بلکہ میں نے اس کو اجازت دے دی ہے، یعنی کہ میں اس کو واپس نہیں بھیجوں گا، میں نے اس کو اجازت دے دی ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ جب کہیں پہ دعوت ہو رہی ہو تو جس کو دعوت نہ دی جائے اسے وہاں پہ جانے سے گریز کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا آدمی چلا گیا ہے تو میزبان کو حق حاصل ہے کہ اسے گھر میں دعوت میں شریک ہونے دے یا اس سے معذرت کر لے، لیکن معذرت کی جائے تو اچھے انداز سے، عمدہ اخلاق کے ساتھ۔ اور وہ لوگ جن کو دعوت نہیں دی گئی انہیں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب آپ کو دعوت نہیں دی گئی تو آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ میزبان کو تنگ کریں، اس نے محدود کھانا تیار کیا ہے تو آپ کا بغیر دعوت کے ان کے گھر چلے جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اس سے بھی پتہ چلا کہ مہمان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ایسا کوئی آدمی ساتھ آ گیا ہے جس کو دعوت نہیں دی گئی تو اگر میزبان اسے اجازت نہیں دیتا تو یہ اس کا حق ہے، اس کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی بات نہیں آنی چاہیے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہوگا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آ گیا ہے، اجازت دینا چاہو تو دے دو ورنہ یہ واپس چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد اس سے پتہ چلتا ہے اس صحابی کی عظمت کا اور صحابہ کرام کی شان اور مقام کا کہ کیسے وہ نبی علیہ السلام کا خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ کے چہرے کو دیکھتے، چہرے سے پہچان لیتے کہ آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، آپ کی دعوت کا اہتمام کرتے، آپ کو کھانے پہ بلاتے، اگر آپ کے ساتھ کوئی اور آ گیا ہے تو اس کو بھی کھانے میں شریک کر لیتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے کس قدر محبت کرنے والے تھے اور آپ کا خیال رکھنے والے تھے۔ اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دنیا کے نمبر 1 انسان ہونے کے باوجود کتنے صابر اور شاکر تھے۔ ہمارے گھروں میں تقریباً دنیا کی ہر نعمت موجود ہے اور ہم پھر بھی نہ شکرے، پریشان، شکوے، اور یہ ہے نبی علیہ السلام عبادت میں سب سے آگے، لمبی لمبی نمازیں، تلاوت بہت زیادہ، اذکار بہت زیادہ، اللہ کی حمد و ثنا بہت زیادہ، اس کے باوجود بھوک ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کوئی اللہ رب العزت سے شکوہ نہیں، بلکہ ایسی شکل میں جب کھانا مل جاتا ہے تو فوراً اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں روز قیامت ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہ ہو جائے۔ باب نمبر 8، باب لا یعیب طعاما، حدیث نمبر 1121، 1121 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ قال ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ۔ تو باب کیا ہے کہ آپ کسی بھی کھانے کو معیوب قرار نہیں دیتے تھے، کسی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی کسی کھانے کو معیوب قرار نہیں دیا، کبھی بھی کسی کھانے میں آپ نے عیب نہیں نکالے۔ ان اشتہاہ اکلہ، اگر آپ کو اچھا لگتا تو آپ اسے کھا لیتے، وَإِن كَرِهَهُ تَرَكَ، اور اگر آپ کو اچھا نہ لگتا تو آپ اس کو ترک کر دیتے۔ وفی روایت لمسلم،
اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے وَإِن لَّمْ يَشْتَهِ سَكَتَ، اور اگر آپ کو پسند نہ آتا تو آپ خاموشی اختیار کرتے، یعنی کہ کھانے کی وجہ سے تنقید نہیں کرتے تھے، یعنی کہ اپنے گھر میں کھانا بنایا گیا تو آپ نے اس پہ تنقید نہیں کی، اور اگر کسی کے گھر میں دعوت ہوئی تو وہاں پہ بھی آپ نے کھانے پہ کوئی تنقید نہیں کی، جو چیز پسند آئی لے لی، پسند نہیں آئی خاموش ہو گئے۔ لیکن جو کھانا بازار سے خریدا جائے تو کیا اسے معیوب قرار دے سکتے ہیں؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو کھانا بنایا ہے اس میں یہ مسئلہ ہے؟ مثال کے طور پہ اس میں سے بال نکلے ہیں، اس میں سے کیڑے مکوڑے نکلے ہیں، یا آپ نے گوشت کا سالن بنایا، ہم نے آپ سے خریدا، وہ تو کچا ہے، تو کیا اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے؟ تو میرے ناقص علم کے مطابق اس میں گفتگو ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بیع ہے، یہ خرید و فروخت ہے۔ جیسے آپ گاڑی خریدیں تو اگر اس میں عیب ہے تو آپ بیان کریں گے، آپ کپڑے خریدیں اس میں کوئی عیب ہے تو آپ بیان کریں گے، تو جو کھانا آپ نے خریدا اس میں عیب ہے تو آپ بیان کریں گے، پھل آپ نے خریدا اس میں عیب ہے آپ بیان کریں گے، اور سبزی آپ نے خریدی ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ بیان کریں گے۔ تو بیع اور چیز ہے، اور یا اپنے گھر میں کھانا کھانا، یا کسی نے کھانا دیا ہے، یا کسی کے گھر میں آپ کی دعوت ہوئی ہے تو وہاں پہ عیب نکالنا یہ اور چیز ہے، تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ باب نمبر 9، باب کیا ہے؟ باب طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک شخص کا کھانا دو کے لیے کافی ہے۔ حدیث 1122 1122 میم، اس روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن جابر بن عبداللہ قال، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ رہے تھے طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک شخص کا کھانا دو آدمیوں کے لیے کافی ہے، وطعام الاثنین یکفی الاربع، اور دو کا کھانا چار کے لیے کافی ہے، وطعام الاربع یکفی الثمانیہ، اور چار لوگوں کا کھانا 8 لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ مومن بہت زیادہ کھانا کھانے والا نہیں ہوتا، ایک مومن کا کھانا 2 مومنوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور 2 کا کھانا 4 کے لیے، 4 کا 8 کے لیے۔ اور یہ تب ہوگا جب آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے، کھانے میں شیطان کا کوئی کردار نہیں ہوگا، شیطان کو کھانا کھانے کا موقع نہیں ملے گا، تو پھر مسلمان کا کھانا اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ ایک کا کھانا 2 کے لیے، 2 کا 4 کے لیے، اور 4 کا 8 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ باب نمبر 10، باب نعم الادم الخل، سرکہ کتنا اچھا سالن ہے، سرکہ کتنا اچھا سالن ہے، کتنا عمدہ سالن ہے۔ یہ باب جو قائم کیا امام بخاری نے، یہ دراصل الفاظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، حدیث کے ان الفاظ کو کیا بنا دیا گیا؟ عنوان بنا دیا گیا، باب بنا دیا گیا۔ حدیث کیا ہے؟ 1123 1123 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہلہ الادم، جابر بن عبداللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں سے سالن کا سوال کیا، یعنی کہ آپ نے پوچھا سالن موجود ہے؟ فقالوا، تو انہوں نے کہا ما عندنا الا خل، ہمارے پاس نہیں ہے مگر سرکہ، سرکے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیا تھا، مانگا کیا تھا گھر والوں سے؟ سالن۔ تو یہاں پہ روٹی کا تذکرہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ تو اس بارے میں تفصیلی روایت مسلم شریف میں آتی ہے، میں وہ ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے اس حدیث کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے گی۔ تفصیلی روایت امام مسلم یوں بیان کرتے ہیں، جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ میں کسی گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، تو آپ نے میری جانب اشارہ کیا، فقمت الیہ، تو میں آپ کی طرف چلا گیا، فاخذ بیدی، آپ نے میرے ہاتھ پکڑ لیے، فانطلقنا، تو ہم چلے، یہاں تک کہ آپ اپنی بیویوں کے حجروں میں سے کسی حجرے میں داخل ہوئے، پھر آپ نے مجھے اجازت دی، پہلے خود داخل ہوئے، بعد میں کس کو اندر داخل کیا؟ جناب جابر کو۔ تو یہ ہے آداب کہ آپ مہمان لے کر آئے ہیں، گھر والوں کو علم نہیں ہے، پہلے خود داخل ہوں تاکہ گھر والے تیار ہو جائیں، پردہ وغیرہ کر لیں، کوئی گھر میں ایسی چیز ہے جو موجود نہیں ہونی چاہیے تو اس کو ہٹا لیں۔ تو آپ نے پھر جناب جابر کو داخل کیا، تو آپ نے پوچھا حل من غدا، کیا کھانا موجود ہے؟ کس سے پوچھا؟ گھر والوں سے۔ فقالوا نعم، انہوں نے کہا جی ہاں موجود ہے۔ چنانچہ آپ کے پاس 3 روٹیاں لائی گئیں۔ کیا لائی گئیں؟ 3 روٹیاں لائی گئیں۔ اور وہ کسی کپڑے میں رکھ کر لائی گئیں، کسی دسترخوان میں۔ تو آپ نے ایک روٹی لی اور اسے اپنے سامنے رکھا، اور ایک اور روٹی لی، اسے جناب جابر کہتے ہیں میرے سامنے رکھا۔ اب کتنی روٹیاں باقی رہ گئیں؟ ایک۔ تو آپ نے تیسری روٹی لی اور اسے آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا حصہ آپ نے میرے سامنے رکھا اور آدھا حصہ اپنے سامنے رکھا۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا کوئی سالن ہے؟ تو اس سے آپ اس حدیث کو سمجھ سکتے ہیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ روٹیاں موجود تھیں، سالن موجود نہیں تھا۔ تو آپ نے پوچھا کیا کوئی سالن ہے؟ تو جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں سے سالن کے بارے میں سوال کیا، فقالوا، تو انہوں نے کہا ما عندنا الا خل، ہمارے پاس سرکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فدعا به، تو آپ نے وہ طلب کر لیا، کیا؟ سرکہ۔ فجعل یأکل به، تو آپ اس کے ساتھ کھانے لگے، یعنی کہ سرکے کے ساتھ روٹی کھانے لگے۔ وَيَقُولُ، اور کہنے لگے نعم الادم الخل، سرکہ کتنا اچھا سالن ہے،
نعم الادم الخل، دوسری بار پھر کہا سرکہ کتنا اچھا سالن ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سرکہ سالن کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ گھر میں باقاعدہ سالن موجود نہ ہو تو یہی سالن ہے، تو اس کے ساتھ روٹی لگا کے کھائی جائے تو یہ بہت عمدہ ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کون ہیں؟ جناب جابر بن عبداللہ۔ جناب جابر سے اس حدیث کو سننے والے، لینے والے راوی طلحہ بن نافع کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث جابر سے سنی ہے تب سے مجھے سرکے سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ ہے محبت۔ صحابہ کرام کی محبتیں بھی تبدیل ہو گئیں دین تبدیل ہونے سے۔ ابو سفیان کی وائف ہند نے کہا تھا، جناب امیر معاویہ کی والدہ نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بڑھ کر مجھے کسی چیز سے نفرت نہیں تھی، لیکن اب مجھے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے۔ اور ایسا کئی صحابہ کرام نے کہا ہے۔ تو محبت اور دشمنی کے معیار تبدیل ہو گئے دین تبدیل ہو جانے سے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ ایک چیز پہلے محبوب نہیں ہے، اب محبوب کیوں ہو گئی ہے؟ اس لیے نہیں کہ مجھے مزہ آیا ہے، اس لیے کہ میرے محبوب کو پسند آئی ہے۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ اس کے باوجود اگر کسی کو سرکہ پسند نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اس محبت کو واجب قرار نہیں دیا۔ لیکن بہرحال آپ اپنی زبان سے نفرت کا اظہار کریں سرکے سے تو یہ بھی غیر مناسب ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ لیکن کامل محبت کیا ہے کہ جو سالن آپ کو پسند ہے وہ سالن صحابی نے پسند کرنا شروع کر دیا، سرکہ آپ کو پسند ہے تو صحابی نے سرکہ پسند کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے آپ کی وجہ سے محبت۔ تو آپ کو چونکہ اپنے صحابہ کرام سے محبت تھی تو آپ کے صحابہ کرام سے محبت دراصل کس کے ساتھ محبت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ آپ کو اپنی بیویوں سے محبت تھی، آپ کی بیویوں سے محبت نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کو برا بلا کہے، آپ کی بیویوں کو برا بلا کہے اور پھر یہ کہے کہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو یہ اس کا دعویٰ ہے اور دعوے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ باب نمبر 11، باب الرطب بالقصہ۔ رطب کہتے ہیں تازہ کھجوروں کو، اور قصہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ککڑی۔ ککڑی کے ساتھ تازہ کھجوریں کھانا، تازہ کھجوریں ککڑی کے ساتھ کھانا۔ ککڑی کیا ہوتی ہے؟ یہ کھیرے سے ملتی جلتی ایک چیز ہوتی ہے، مجھے امید ہے کہ کئی لوگوں کے ذہنوں میں آ چکی ہوگی۔ حدیث نمبر 1124 1124 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب، روایت ہے جناب عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہما سے، اللہ راضی ہو عبداللہ سے بھی اور ان کے والد جعفر سے بھی۔ عبداللہ بھی صحابی، جعفر بھی صحابی۔ یہ جعفر کون ہیں؟ یعنی کہ جناب علی کے بھائی، جناب علی کے کیا لگتے ہیں؟ بھائی، ابو طالب کے بیٹے۔ اگر ابو طالب نے بھی اسلام قبول کیا ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہم، کہ اللہ راضی ہو عبداللہ سے بھی، جعفر سے بھی، ابو طالب سے بھی۔ لیکن ابو طالب آپ کے چچا پوری زندگی آپ کا ساتھ دیتے رہے، آپ کی وجہ سے کئی مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا، بھتیجے کا مکمل ساتھ دیا،
لیکن بھتیجے کا دین قبول نہیں کیا، تو اس لیے ہم انہیں پھر صحابی نہیں کہتے۔ تو عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، یأکل الرطب بالقثاء، کہ آپ تازہ کھجوریں کھا رہے تھے ککڑی کے ساتھ ملا کر، یعنی کہ ایک ہی موقع پہ تازہ کھجوریں اور ککڑی کھا رہے تھے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ ککڑی جو ہوتی ہے سرد ہوتی ہے اور تر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پکڑیں گے تو سردی لگے گی یا پکڑیں گے تو ہاتھ گیلے ہو جائیں گے، مراد یہ ہے کہ اس کا جسم کے اندر پہنچ کے جو اپنی تاثیر چھوڑتی ہے، وہ اطباء کے ہاں، حکیموں کے ہاں کیا تاثیر ہے کہ ککڑی کیا ہوتی ہے، سرد ہوتی ہے اور تر ہوتی ہے، اور تازہ کھجوریں کیا ہوتی ہیں، گرم ہوتی ہیں، خشک ہوتی ہیں، گرم ہوتی ہیں اور خشک ہوتی ہیں۔ اب جب دونوں چیزیں ملائیں گے تو گرم اور سرد ان میں بھی اعتدال پیدا ہو جائے گا، اور خشک اور تر میں بھی کیا ہو جائے گا، اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کی صحت کے لحاظ سے کیا ہوگا، مفید ہوگا۔ اس کے بعد باب ہے، کون سا؟ باب نمبر 12، باب العجوتی والتمری، کھجوروں کے بارے میں باب ہے اور اجوا کے بارے میں۔ تو کیا اجوا یہ کھجور نہیں ہے؟ یہ بھی کھجور ہے، لیکن یہ کھجوروں میں سے ایک اہم ترین کھجور ہے، اس لیے اس کا الگ سے تذکرہ کیا گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں جبریل علیہ السلام اور فرشتے، ابو بکر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ باب ہے اجوا کے بارے میں اور کھجوروں کے بارے میں۔ حدیث نمبر 1125، 1125 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن سعد بن ابی وقاص قال، روایت ہے جناب سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تصبح کل یوم 7 تمرات عجوا لم یضرہ فی ذلک اليوم سم ولا سحر، جو روزانہ صبح صبح 7 دانے اجوا کھجور کے کھا لے، اجوا جو کھجور ہے اس کے کتنے دانے کھا لے؟ 7، تو لم یضرہ فی ذلک اليوم، تو اس دن اسے نقصان نہیں دے گا کوئی زہر اور نہ کوئی جادو۔ کھجوریں کون سی؟ اجوا، دانے کتنے؟ 7، کھانے کب؟ صبح، یعنی کہ خالی پیٹ۔ گارنٹی کیا ہے کہ نہ کوئی زہر اثر کرے گا نہ کوئی جادو۔ گارنٹی کتنی دیر کے لیے ہے؟ 24 گھنٹے کے لیے، یعنی کہ لم یضرہ فی ذلک اليوم، اس دن، تو اس دن اس کے اوپر نہ کوئی زہر اثر کرے گا اور نہ کوئی جادو۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کہا کہ جو صبح صبح 7 دانے کسی ایسی کھجور کے کھا لے جو مدینہ کے 2 حروں کے مابین پیدا ہوتی ہیں۔ کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ مدینہ کے 2 لابوں، 2 حروں کے مابین۔ مدینہ میں 2 حرے ہوا کرتے تھے، مشرقی حرہ، مغربی حرہ۔ حرے سے مراد کیا ہے؟ پتھریلی زمین، ایک پتھر نہیں، نہ ہی پہاڑ، پتھریلی زمین، اس کا ایک سلسلہ جس میں پتھر ایسے ہوتے ہیں جو نوکدار ہوتے ہیں، جن پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، جیسے لاوا پھٹا ہوا ہو۔ تو مدینہ میں مشرقی جانب بھی حرہ تھا، مغربی جانب بھی حرہ، تو ان کے مابین، یعنی کہ مدینہ کے اندر
جو کھجوریں پیدا ہوتی ہیں ان کھجوروں میں سے ان کے کوئی بھی کھجور ہو. اسی لیے علماء کرام آج کل کہتے ہیں کہ یا تو 7 دانے ہوں اجوا کھجور کے، اور یا پھر مدینہ کی کوئی بھی کھجور ہو. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2048، اور اسے روایت کرنے والی جناب ام المومنین عائشہ ہیں. اس میں یہ ہے کہ مدینہ کے اوالی کی جو اجوا کھجوریں ہیں ان میں شفا ہے. شفا کس میں ہے؟ ان فی اجوۃ العالیۃ شفاء. شفا ہے کس میں؟ مدینہ کے جو بلائی علاقے ہیں وہاں کی جو اجوا کھجور ہے. اور مدینہ کے بلائی علاقے کون سے ہیں؟ یہ قباء مسجد کی سائڈ پہ دائیں بائیں جو علاقے ہیں، اور آج بھی وہاں کھجوروں کے باغات موجود ہیں، اگرچہ بہت کم رہ گئے ہیں، لیکن وہ علاقہ کھجوروں کا علاقہ ہے. تو اس لیے آج بھی آپ جب جائیں گے حج عمرے کے لیے اور پھر مسجد نبوی سے مسجد قباء آپ جائیں گے تو آپ دیکھیے گا مسجد قباء کے دائیں بائیں آپ کو کھجوروں کے باغات نظر آئیں گے. اس کے بعد حدیث نمبر 1126 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. روایت ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجوع اہل بیت عندہم التمر. کسی گھر والے بھوکے نہیں رہیں گے، اس گھر کے لوگ بھوکے نہیں رہیں گے جن کے پاس کھجوریں موجود ہیں. جن کے پاس کیا موجود ہے؟ کھجوریں. ان کے کھجوریں ایک پورا کھانا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس گھر کے لوگ بھوکے نہیں رہیں گے جن کے پاس کیا موجود ہے؟ کھجوریں موجود ہیں. اور اس سے پتہ چلا کہ کھجوریں گھر میں موجود ہونی چاہیے، کھجوروں کا اہتمام کرنا چاہیے، کھجوروں کی اہمیت ہے. تو یہ تھا باب الاجوتی و تمری. یہ باب تھا اجوا کھجوروں کے بارے میں اور عام کھجوروں کے بارے میں. اس کے بعد باب نمبر 13 باب الدبا. یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ دبا، کدو کے بارے میں. اچھا، اب کون سا کدو مراد ہے یہ مسئلہ ہے. یہاں پہ کون سا کدو مراد ہے یہ ایک مسئلہ ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاک و ہند میں لوگ عام طور پہ کدو سے مراد کون سا کدو لیتے ہیں؟ عام کدو، جو کس رنگ کا ہوتا ہے؟ تقریباً سبز رنگ کا. جبکہ میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ کدو سے مراد یہاں پہ یہ عام کدو نہیں ہے، بلکہ کدو سے مراد وہ کدو ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں پیٹھا کدو. پیٹھا کدو جس کو کہتے ہیں، جس کا رنگ سبز نہیں ہوتا، باہر سے بھی اندر سے بھی تقریباً کون سا رنگ ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں زرد رنگ کے قریب، گہرا زرد کہہ سکتے ہیں آپ، گہرا زرد کے رنگ کہہ سکتے ہیں آپ. اور سائز کے لحاظ سے بھی پیٹھا کدو بڑا ہوتا ہے. تو میں تو یہی سمجھا ہوں کہ جن احادیث میں آتا ہے کہ آپ کدو پسند کرتے تھے، وہاں کدو سے مراد کون سا کدو ہے؟ پیٹھا کدو ہے. لیکن مجھے اپنی رائے پہ اصرار نہیں ہے. آپ دیگر علماء کرام سے پوچھیں، ان سے بھی معلومات لیں. جو میں سمجھ سکا ہوں وہ تو یہی ہے. اور ویسے بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ دبا سے، یہی لفظ جو ہم نے پڑھا کدو، دبا سے برتن بناتے تھے. اب آپ بتائیے برتن کس دبا سے بنتا ہے؟ پیٹھا کدو، کیونکہ اس کی جو چھلکا ہے وہ موٹا ہوتا ہے، اس سے تو برتن بن سکتا ہے، پیالہ بن سکتا ہے. لیکن یہ جو سبز کدو ہے اس سے نہیں بن سکے گا. بلکہ میں نے
آج درس سے پہلے دوبارہ چیک کیا ہے اس چیز کو، تو میں نے گوگل میں لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دبا پسند تھا وہ کون سا تھا، تو آگے سے جتنے بھی جواب آئے تو اس میں جو تصویر دکھائی جا رہی تھی وہ پیٹھے کدو کی تھی. مجھے ان تصویروں میں ایک بھی تصویر نہیں ملی سبز کدو کی. اس کے باوجود میں آخر میں کیا کہوں گا کہ یہ میری رائے ہے، مجھے اپنی رائے پہ اصرار نہیں ہے، آپ دیگر علماء کرام سے بھی رائے لیں. حدیث نمبر یہاں کون سی 1127 1127 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں ان خیاطا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعہ، کہ ایک درزی نے، کپڑے سلائی کرنے والے نے دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کے لیے جو اس نے تیار کیا تھا. کھانا کس نے تیار کیا ہے؟ درزی نے. تو دیکھیے نبی علیہ السلام کی تواضع اور آپ کی عاجزی کہ آپ نے اس درزی کی دعوت کو بھی قبول کیا ہے. آج ہم لوگ مثال کے طور پہ جوتے سلائی کرنے والے جو موچی ہیں اور ہماری حجامت بنانے والے، بال ہمارے کاٹنے والے جن کو حجام کہتے ہیں، وہ ایسا کوئی آدمی ہماری دعوت کرے تو شاید ہم بڑی مشکل سے دعوت قبول کریں اور ہو سکتا ہے کہ ہم انکار کر دیں. لیکن سلام پیش کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، دنیا کے نمبر 1 انسان، اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والے، جن کا نام اذان میں، درود جن پہ پڑھا جاتا ہے، جن پہ قرآن نازل ہوتا ہے، جن کے اعزازات بہت زیادہ ہیں. اور عام سا کوئی درزی، یعنی کہ ہمارے مقابلے میں تو وہ صحابی ہیں، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں، لیکن دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں عام سا کوئی درزی بھی دعوت دیتا ہے تو آپ قبول کرتے ہیں. قال انس بن مالک، انس بن مالک کہتے ہیں فذهبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ذلك الطعام، تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گیا اس کھانے کی طرف، اس کھانے کے لیے میں بھی آپ کے ساتھ گیا. فقرب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبزا ومرقا، اس نے نبی علیہ السلام کے قریب کیا روٹی اور شوربہ. ان کو اس نے کیا پیش کیا؟ روٹی اور شوربہ پیش کیا. اور روٹی کے بارے میں مسلم شریف کی دوسری روایت میں وضاحت آئی ہے، جو کی روٹی تھی. روٹی کون سی تھی؟ جو کی. شوربہ پیش کیا. شوربے میں کیا تھا؟ فیہ دباء و قدید، شوربے میں کدو تھا اور قدید خشک گوشت کے ٹکڑے. خشک گوشت سے کیا مراد ہے؟ خشک گوشت سے کیا مراد ہے؟ خشک گوشت سے کیا مراد ہے، یہ وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جو فریزر کے عادی ہیں. یہ تو ان لوگوں کو معلوم ہے جنہوں نے تھوڑا بہت وہ زمانہ پایا ہے جس زمانے میں فریزر اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. تو گوشت کو کیسے محفوظ کرتے تھے؟ گوشت کے ٹکڑے کر کے، بلکہ اسے خشک کیا کرتے تھے اور اس کے اوپر کئی چیزیں بھی استعمال کرتے تھے تاکہ وہ محفوظ رہے، خراب نہ ہو، اور وہ بڑا لذیذ ہوا کرتا تھا. تو یہ سے مراد، قدید سے مراد یہ ہے سوکھا گوشت، خشک گوشت، اس کے ٹکڑے جو تھے وہ بھی شوربے میں موجود تھے. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
جناب انس بن مالک کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا یتتبع الدباء من حوال القصعہ، آپ پیالے کے اطراف سے، پیالے کی مختلف جانبوں سے، مختلف جہات سے کیا تلاش کر رہے تھے؟ دبا، یعنی کہ کدو تلاش کر رہے تھے. کدو کے ٹکڑے جدھر پڑے ہوتے وہ آپ لیتے. قال، انس بن مالک کہتے ہیں فلم ازل احب الدباء من یومئذ، اس دن سے میں اس کدو سے محبت کرنے لگ گیا ہوں، اس کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی ہے. دیکھ لیجئے یہ محبت جو صحابہ کرام نے کی ہے نبی علیہ السلام سے، کون کرے گا؟ آج اگر کسی انسان کو اپنے والد یا والدہ سے محبت ہے، یا اپنی وائف سے محبت ہے، یا وائف کو شوہر سے محبت ہے، تو کیا کھانے والی کسی چیز سے ہم اس لیے محبت کریں گے کہ والد صاحب کو محبت ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. بلکہ میاں بیوی میں کئی دفعہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. خاوند چاہتا ہے کہ یہ چیز بنائی جائے، بیوی کہتی ہے مجھے نہیں پسند، یا بیوی کہتی ہے یہ چیز بنائی جائے، خاوند کہتا ہے مجھے نہیں پسند. لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ کھانے میں بھی محبت کے معیار تبدیل ہو گئے. یعنی کہ انس بن مالک کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ پہلے دبا سے اتنی محبت نہیں تھی، اب ہو گئی ہے. کس کی وجہ سے؟ نبی علیہ السلام کی وجہ سے. بلکہ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام کدو تلاش کر رہے ہیں، کدو کے ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں، تو میں وہ ٹکڑے آپ کے آگے کرنے لگا. پھر میں نے کدو کے ٹکڑے نہیں کھائے، میں نے کدو کے ٹکڑے میں آپ کے قریب کرنے لگا، آپ کے آگے کرنے لگا. انس بن مالک، ایک محبت کی دلیل کیا کہ دبا سے پہلے محبت نہیں ہے، کدو سے محبت نہیں ہے، اب محبت ہوگی. کس کی وجہ سے؟ اللہ کے رسول کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے نمبر پہ یہ محبت نبی علیہ السلام سے کہ کدو کے ٹکڑے جو اپنے سامنے تھے وہ کس کے سامنے کرنے شروع کر دیے؟ نبی علیہ السلام کے سامنے. اور صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے وہ نہیں کھائے. جناب انس بن مالک ایک اور روایت میں کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میرے گھر میں کھانا تیار ہوا اور مجھے کدو میسر آیا تو میں نے اس کھانے میں کدو کا اہتمام کیا. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا. سوال کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ آپ پیالے کی مختلف اطراف سے کدو جو ہے اسے تلاش کر رہے تھے، اور ہم نے وہ حدیث پڑھی ہے. کون سی؟ عمر بن ابو سلمہ والی. کہ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پلیٹ میں گھوم رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں سے کھانا لیتا کبھی وہاں سے. تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کیا کریں، کل مما یلیکا، وہ کھانا کھائیں جو آپ کے آگے آپ کے سامنے ہے. تو یہاں پہ خود نبی علیہ السلام نے اس کا اہتمام کیا ہے. تو اس میں ایک تو جواب یہ دیا گیا ہے، ایک وضاحت یہ پیش کی گئی ہے علماء کرام کی طرف سے کہ سالن میں کیا کچھ تھا؟ گوشت اور کدو. اگر نبی علیہ السلام نے کدو لیے ہیں تو گوشت انس بن مالک کے آگے کر دیا ہے. گویا کہ آپ نے خود کدو کا اہتمام کیا ہے، اور انس بن مالک جو بچے ہیں ان کو کیا موقع دیا؟ گوشت کھانے کا. تو انس بن مالک خود ہی آپ کے آگے پھر کدو کرتے رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام کیا کرتے رہے ہیں؟ کدو کھاتے رہے ہیں، اور انس بن مالک نے گوشت کھایا ہوگا. جی. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں تو اس شکل میں آپ دوسرے کے آگے سے کھانا لے سکتے ہیں جب دوسرا یہ پسند کرنے والا ہو کہ آپ اس کے آگے سے لیں.
نبی علیہ السلام کھانا جب کھائیں گے تو صحابہ کرام کیا چاہیں گے؟ آپ ہماری طرف سے بھی لیں. ہماری طرف سے بھی لیں. اب اسی حدیث میں کہہ رہے ہیں انس بن مالک کہ جو میرے سامنے بھی ٹکڑے تھے کدو کے وہ میں آپ کے قریب کرنے لگا. تو اس لیے یہاں پہ نفرت کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. اور پھر آپ انس بن مالک کے سربراہ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اس لیے یہ صورتحال مختلف ہے اس صورتحال سے جس صورتحال میں آپ نے اس امر سے روکا ہے. باب نمبر 14، باب الثومی والبصل. باب کس کے بارے میں ہے؟ تھوم یا لہسن کہہ لیں آپ، اس کے بارے میں اور پیاز کے بارے میں. لیکن یہاں پہ کتاب کے رائٹر شیخ صالح شامی کوئی حدیث لے کر نہیں آئے. باب قائم کر دیا ہے، عنوان باندھ دیا ہے، لیکن کوئی حدیث لے کر نہیں آئے. ہم سے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ نمبر میں دے رہا ہوں، یہ حدیثیں آپ دیکھ لیں. یعنی کہ میں حدیثوں کا تکرار نہیں کروں گا، میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں کہ اس کتاب میں ایک حدیث ایک بار آئے گی، اس لیے میں نمبر دے رہا ہوں. آپ اس موضوع کے بارے میں وہ حدیث دیکھ لیں. تو یہ 2 حدیثوں کے نمبر دیے ہیں، ایک گزر چکی ہے اور ایک آنے والی ہے. ان میں سے جو گزر چکی ہے اس کے بارے میں میں اشارہ کر دیتا ہوں. الوافی میں اس کا نمبر ہے 383 383. تو اس میں کیا ہے جی؟ اس میں یہ ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا. جو تھوم کھائے یا کیا کھائے یا پیاز کھائے تو وہ ہم سے دور رہے. اور دوسری روایت میں ہے اور راوی کہتے ہیں یا پھر آپ نے کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سے دور رہے، یا آپ نے کہا تھا کہ ہماری مسجد سے دور رہے. اور یہی بات صحیح ہے. دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا کہا تھا، ہماری مسجد سے دور رہے. وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، اور وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے. تو یہ حدیث جو ہے اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے ایک تو پتہ چلا کہ پیاز اور تھوم کھانا جائز ہے. یہ دونوں چیزیں حلال ہیں، حرام نہیں ہیں. اگر حرام ہوتی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بھی نہ کھائے. آپ کہہ رہے ہیں جو کھائے ہماری مسجد کے قریب نہ ہے، گھر میں رہے. اس کا مطلب گھر میں رہیں اور پیاز اور تھوم کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں. تو جہاں پہ مسلمان بیٹھے ہوں وہاں پہ آپ کو ایسی چیز لے کر آئیں جس سے بدبو آ رہی ہو، یہ درست نہیں ہے. مثال کے طور پہ آج کل سردیاں ہیں تو آپ کی جرابوں سے بدبو آتی ہے، تو ایسی جرابیں پہن کر آنا، یا ایسا تیل لگا کر آنا جس سے بدبو آتی ہو، یا سگریٹ پی کر آنا اور منہ سے بدبو آ رہی ہو، تو ایسے تمام امور سے بچنا چاہیے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر آپ نے پیاز استعمال کیا پکا کر، تھوم استعمال کیے پکا کر، بدبو اس کی ختم ہو گئی ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن وہ جب آئے گی انشاءاللہ تب ہم اس کا مطالعہ کریں گے. اب باب نمبر 15، باب طرف من معیشتہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی معیشت کی ایک جھلک، ایک جانب. تو اس میں شیخ صالح شامی نے کوئی حدیث ذکر نہیں کی. یہاں پہ بھی باب قائم کیا ہے اور اس کے نیچے اشارے دے دیے ہیں کہ یہ 5 حدیثیں آپ دیکھ لیں. یہ 5 حدیثیں اسی بارے میں ہیں، لیکن انہوں نے ان کا تذکرہ نہیں کیا. تو ان میں سے ایک حدیث کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ شیخ صالح شامی یہاں پہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں.
تو وہ حدیث ایک ذکر کرتے ہیں جس کا وافی میں نمبر ہے 1777 1777. اس میں کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بستر تھا وہ چمڑے کا تھا. بستر کس چیز کا تھا؟ چمڑے کا تھا. اور اس کے اندر کیا تھا؟ کھجور کا چھلکا. کھجور کے درخت کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ اس کے اندر ڈالا گیا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا بستر ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے سادہ زندگی گزاری ہے. آپ کی توجہ دنیا پہ نہیں تھی بلکہ کس پہ تھی؟ آخرت پہ تھی. اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگی بھی ایسے ہی سادہ تھی. میں اشارہ کر دوں ان احادیث کی طرف جن کی طرف اشارے انہوں نے کیے ہیں. مثال کے طور پہ ایک اور حدیث ذکر کی ہے. اس میں کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ آل محمد نے یعنی کہ خاندان محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جب سے وہ مدینہ آئے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلسل 3 راتیں گندم کا کھانا کھایا ہو، یہاں تک کہ فوت ہو گئے. اور یہیں پہ وہ حدیث لے کر آئے ہیں جس میں آتا ہے کہ آپ جناب فاطمہ کے گھر گئے تو ان کے گھر کے باہر ایک پردہ لٹک رہا تھا جس پہ نقش و نگار وغیرہ تھے، اس قسم کی چیزیں تھیں. تو آپ واپس آ گئے. جناب فاطمہ کو پتہ چلا تو پریشان ہو گئیں. جناب علی کو بھیجا تو آپ نے پھر بتایا کہ میں نے دروازے پہ جو پردہ دیکھا ہے اس کی وجہ سے واپس آ گیا ہوں، مجھے کیا لگے دنیا سے. تو جناب فاطمہ نے پھر وہ پردہ ہٹا دیا تھا. تو یہ وہ احادیث ہیں جن کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا ہے. بلکہ اس کے علاوہ بھی ہیں، میں وہ بھی جی ایک اور حدیث 1462 اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اس میں کیا ہے؟ قناعت کے بارے میں، یعنی کہ دنیا میں گزارا کرنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہو گیا اور اسے برابر برابر رزق مل گیا، ان کے نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر قناعت دے دی، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی. تو وہ آدمی کامیاب ہے جس کو قناعت مل گئی، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی، اور رزق کتنا ملے؟ برابر برابر، نہ کسی کا محتاج اور نہ اتنا زیادہ کہ وہ آخرت سے غافل کر دے. اس کے بعد اشارہ کیا ہے انہوں نے 1697 حدیث کی طرف. اس میں تذکرہ ہے اس چیز کا کہ مہاجرین جب مدینہ مکہ سے آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو انصاری جو تھے جن کے پاس زمینیں تھیں، جائیداد تھی، انہوں نے ان کو اپنے مال میں شریک کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انصاریوں کے ہاں آخرت مقدم تھی کس پہ؟ دنیا پہ. اس کے بعد ذکر کیا ہے حدیث نمبر 1703. یہ وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے
کہ جناب ابو بکر اور عمر اپنے گھر سے باہر نکلے کس وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے، اور نبی علیہ السلام بھی گھر سے نکلے کس وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے۔ آپ ان دونوں کو لے کر چلے گئے ایک صحابی کے باغ میں، بلکہ الفاظ ہیں کہ ان کے گھر میں چلے گئے، وہ موجود نہیں تھے اور وائف موجود تھیں، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو ویلکم کیا، اور آپ نے پوچھا کہاں ہیں وہ تمہارے شوہر؟ تو انہوں نے کہا جی وہ پانی لینے کے لیے گئے ہیں، میٹھا پانی، پینے والا پانی۔ تو جب وہ انصاری آئے اور نگاہ پڑی 3 مہمانوں پہ تو کہنے لگے الحمدللہ، مجھ سے زیادہ خوش نصیب آج کوئی نہیں ہوگا، اتنے اچھے مہمان میرے گھر کے علاوہ کس کے گھر میں ہوں گے؟ تو پھر وہ کھجوریں لے کر آئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو بکری وغیرہ موجود تھی اس کو ذبح کیا، اور پھر آپ کو کھانا کھلایا، کھجوریں کھلائیں، گوشت کھلایا، پانی پیش کیا۔ تو فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے تب ابو بکر و عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں روز قیامت سوال ہوگا۔ یعنی کہ دیکھیں، ان سے سوال ہوگا جن کو پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد گوشت ملا ہے اور کھجوریں ملی ہیں، اور میں اور آپ جیسی نعمتیں ان کو ملی ہیں صبح و شام کھاتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے نعمتوں کے بارے میں روز قیامت ضرور سوال ہوگا۔ تمہیں گھر سے کس نے نکالا تھا؟ بھوک نے، اور اب تم گھر میں واپس جاؤ گے تو اتنی نعمتیں پا لینے کے بعد جاؤ گے۔ تو یہ احادیث ہیں جن کی طرف شیخ صالح شامی اشارہ کر رہے ہیں، یہ باب باندھ کر کہ صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کی معیشت کی ایک جھلک۔ اس کے بعد باب نمبر 16، باب الآنیہ۔ یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ برتنوں کے بارے میں۔ اس میں کہتے ہیں، یہاں پہ بھی کوئی حدیث لے کر نہیں آئے، اشارے دے دیے ہیں کہ اس موضوع پہ یہ حدیثیں آپ دیکھ لیں، یعنی کہ میں حدیثوں کا تکرار نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں آپ دیکھیں حدیث نمبر 1133، تو یہ حدیث کون سی ہے؟ یہ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا، کچھ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہ علاقہ اہل کتاب کا ہے۔ کن کا ہے؟ اہل کتاب کا۔ تو کیا ہم ان کے برتن استعمال کر سکتے ہیں؟ یہودیوں عیسائیوں کے برتن استعمال کرنا جائز ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا اگر تمہیں برتن میسر ہوں تو پھر ان کے برتن استعمال نہ کرو، اور اگر تمہیں اور برتن میسر نہ ہوں، تمہاری مجبوری بن جائے تو ان کے برتن دھو کر استعمال کر سکتے ہو۔ اس کے بعد شیخ صالح شامی اشارہ کر رہے ہیں حدیث نمبر 1252 کی طرف، 1253 کی طرف۔ تو یہاں پہ آیا ہے سونے اور چاندی کے برتنوں کے بارے میں کہ سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے جائز نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا جو آدمی سونے چاندی کے برتن استعمال کرتا ہے، ان میں پانی پیتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں کیا داخل کر رہا ہے؟ جہنم کی آگ داخل کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اشارہ کیا حدیث نمبر 1164 کی طرف، یہ بھی برتنوں کے بارے میں ہے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ برتنوں کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ مطلب یہ استعمال نہیں کرنے۔ بہرحال آخری یہی ہے کہ آپ نے جن برتنوں سے روکا تھا ان کے استعمال کرنے کی آپ نے اجازت دے دی تھی، اور جن سے روکا تھا، کیوں روکا تھا؟ وہ ایسے برتن تھے کہ جن میں اگر آپ پانی اور کھجوریں ملا کر ڈالیں گے، نبیذ بنانا چاہیں گے،
تو اگر ان برتنوں میں بنائیں گے تو نشہ پیدا ہو جائے گا، شراب بن جائے گی۔ تو آپ نے ایسے برتن استعمال کرنے سے روک رکھا تھا، لیکن یہ تب تھا جب نئی نئی شراب حرام ہوئی تھی۔ تو جب شراب کی حرمت پرانی ہو گئی اور لوگ شراب سے دور ہو گئے تو پھر آپ نے یہ برتن بھی استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کے ساتھ یہ ہماری پہلی فصل اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب ہم آتے ہیں الفصل الثانی کی طرف۔ الفصل الثانی کس کے بارے میں ہے؟ الذبائح والصید، ان جانوروں کے بارے میں جن کو ذبح کیا جا چکا ہو، والصید اور شکار کے بارے میں۔ باب نمبر 1، باب الامر باحسان الذبح والقتل، اچھے طریقے سے ذبح کرنے اور اچھے طریقے سے قتل کرنے کے بارے میں تعلیمات۔ حدیث نمبر 1128، 1128 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن شداد بن اوس قال ثنتان حفظتهما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شداد بن اوس کہتے ہیں دو چیزیں ہیں جو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یاد کی ہیں، یعنی کہ آپ سے سن کے یاد کی ہیں، میں نے آپ سے لی ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا تھا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ رب العزت نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کو فرض کر دیا ہے، یعنی کہ آپ ہر ایک کے ساتھ کیا کریں؟ نیکی کریں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ اللہ تعالی نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کو، اچھا سلوک کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ کس کو قتل کرو؟ مثال کے طور پہ ایک شخص نے دوسرے آدمی کو قتل کیا تو شریعت کیا کہتی ہے کہ مقتول کے بدلے میں کس کو قتل کرو؟ قاتل کو۔ اب قاتل کو قصاص میں قتل کرنا یہ بالکل صحیح ہے۔ تو قتل آپ کیسے کریں گے؟ اچھے طریقے سے قتل کریں گے، یعنی کہ اسے تکلیف کم سے کم ہو۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ، جب تم قتل کرو، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ اس لحاظ سے مسلمان جب قاتل کو قتل کرنا ہو کس سے قتل کرتے ہیں؟ عام طور پہ تلوار کے ساتھ، اور تلوار کے ساتھ اگر قتل کیا جائے تو لوگ شور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ظلم ہے، حالانکہ ظلم کس میں ہے؟ پھانسی میں، کیونکہ پھانسی کے ذریعے مجرم کی جان نکلتے ہوئے وقت لگتا ہے، جبکہ تلوار میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ چنانچہ آپ نے اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تم میں سے کوئی اپنی چھری کی دھار تیز کر لے۔ جانور کو ذبح کرنے لگو تو کیا کرو؟ چھری کی دھار تیز کر لو۔ فَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ، پس چاہیے کہ وہ اپنے ذبح کیے جانے والے جانور کو راحت دے، آرام دے، اسے تکلیف سے بچائے۔ تو آپ اندازہ کیجئے دین اسلام کی عظمت کا، کون سا زندگی کا پہلو اور شعبہ ہے جس میں اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو۔ دیکھیے ایک ایک چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ قاتل کو قتل کرنا ہے تو اچھے طریقے سے، حتیٰ کہ اگر کافر کو قتل کریں گے تو اسے بھی اچھے طریقے سے قتل کرنا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے صاف صاف مصلح کرنے سے روکا ہے۔ مصلح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ قتل کرنے کے بعد کان کاٹ دیں، اس کے اعضاء کاٹ دیں، اس کی آنکھیں نکال دیں، اس سے آپ نے روکا ہے، چاہے کوئی کافر ہو۔ اس کے بعد شیخ صالح شامی نے کچھ احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے
کہتے ہیں کہ اس موضوع پہ وہ احادیث دیکھ لیں تو یہ حدیث نمبر کیا ہے؟ 1139، اور یہ جلدی آنے والی ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ جانور کو باندھ دینا اور اسے نشانہ بنانا، کس کا؟ تیروں کا، یا آپ اور کسی قسم کی نشانہ بازی کر رہے ہیں اور جانور کو آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، نشانہ بازی اس پہ کر رہے ہیں، پریکٹس اور ٹریننگ آپ نشانہ بازی کی اس پہ کریں، تو شریعت اس سے روکتی ہے، کیونکہ اس سے بھی جانور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور اس کے بعد اشارہ کیا ہے حدیث نمبر 1703 کی طرف، اور یہ وہی حدیث ہے جس کا ابھی میں تذکرہ کر کے ہٹا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر و عمر تینوں کو بھوک لگی تھی۔ ایک صحابی کے گھر گئے، صحابی آئے تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا، وہ بکری کو ذبح کرنے لگے، تو آپ نے کہا تھا اس موقع پہ صحابی سے دھیان سے کسی ایسی بکری کو ذبح نہ کرنا جو دودھ دینے والی ہو۔ اب دودھ دینے والی بکری جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی بچہ ہوگا، اس کا دودھ پیتا ہوگا، تو اس لیے آپ نے کیا کہا، دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا، اس سے بچنا۔ اس کے بعد باب کیا ہے، باب الفرع والعتیرہ۔ تو یہ جو ہے الفرع والعتیرہ، اس موضوع پہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ درس میں کریں گے، کیونکہ اس میں کچھ تفصیل کی ضرورت ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ یہ علم حاصل کرنے کے معاملے میں ہمیں استقامت دے اور ہماری پریشانیاں اس کی برکت سے دور فرمائے اور ہمارے امور آسان فرمائے، ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ برکت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے تو اس حیثیت سے دے کہ ہم مرنے سے پہلے بھی دین کے طالب علم ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہوں، نبی علیہ السلام کی احادیث پڑھ رہے ہوں، اور ہماری روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں تو رحمت کے فرشتے آئیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔